راضی برضائے رب، رب کی رضا پر راضی رہنا. یہ بات کہ جو بھی کچھ ہوا یا ہوگا وہ اذن رب کے بغیر نہ ہوا ہے نہ ہو سکتا. یہ تو ایمان کا منطقی تقاضا ہے. یہاں پتہ تک نہیں ہلتا جب تک کہ اللہ کی اجازت نہ ہو، اذن نہ ہو. تو جو کچھ ہوا اللہ کی اجازت سے ہوا، خواہ اس میں درمیان میں کتنے ہی عوامل آ گئے. کسی نے اٹھا کر آپ کو پتھر مارا، لیکن یہ پتھر آپ کو نہیں لگ سکتا تھا اگر اللہ نہ چاہتا. پتھر مارنے والے کا عمل اپنی جگہ ہے، لیکن آپ کو اس پتھر کا لگ جانا جو ہے یہ بغیر اذن رب نہیں ہے. لہذا اس کو سمجھیے کہ اللہ کی طرف سے آیا. ایک اس میں لطیفہ بھی ہے کہ ایک درویش یہ کہتا ہوا جا رہا تھا ایک جذب کی کیفیت میں، جو رب کرے سو ہو، جو رب کرے سو ہو، جو رب کرے سو ہو. ایک شخص نے اٹھا کر اس کے سر پہ پتھر نے مارا. اس نے پلٹ کر دیکھا تو شخص نے کہا مجھے کیا دیکھتے ہو، جو رب کرے سو ہو. اس درویش نے جواب دیا کہ یہ پتھر مجھے تو رب کے مارے ہی لگا ہے، لیکن میں دیکھ یہ رہا تھا کہ بیچ میں منہ کس کا کالا ہو گیا، کس نے اپنے لیے جو ہے وہ عذاب اللہ کا کما لیا. ورنہ مجھے بہرحال یہ پتھر لگا ہے تو اس میں اذن رب شامل ہے. اچھا، اب جو شے اذن رب سے ہو رہی ہے، بندہ مومن کا اگر اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مخلصانہ ہے، اس میں منافقت نہیں ہے، اس میں ریا نہیں ہے، اس میں دھوکہ نہیں ہے، اس میں فریب نہیں ہے، مخلص مخلصین لہ الدین، تو اللہ تعالیٰ کا تعلق بھی اس کے ساتھ ریسیپروکیٹ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ انا عند ظن عبدی بی، حضور یہ اللہ کا قول ہے حدیث قدسی میں کہ میرا بندہ میرے بارے میں جو کچھ گمان کرتا ہے میں وہی سلوک اس کے ساتھ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ بھی مخلص ہے. اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. تو یقیناً جو کچھ ہوا ہے اس میں میرے لیے خیر ہے، چاہے فوری طور پر مجھے ناگوار گزرا ہے، مجھے تکلیف ہوئی ہے، میرے لیے یہ شے جو ہے ناپسندیدہ ہے، لیکن ان دی لانگ رن مجھے یقین ہے کہ اس میں خیر ہے. بِیَدِکَ الْخَیْرُ إِنَّکَ عَلَىٰ كُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ. اے اللہ تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے. اچھا، جو ہوگا وہ بھی اذن رب کے بغیر نہیں ہوگا. یہی تصور اس کے بارے میں ہونا ضروری ہے. اسی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے جس کو قرآن مجید بار بار کہتا ہے، بار بار کہتا ہے، بار بار کہتا ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. کیا مطلب اس کا؟ نہ ان پر کوئی خوف ہے نہ حزن سے دو چار ہوتے. عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ آخرت میں ہوگا. آخرت میں تو بتمام و کمال ہوگا، دنیا میں بھی ہوتا ہے. خوف کس بات کا بھائی؟ ہوگا وہی جو میرا رب چاہے گا. وہ میرا دوست ہے، میں اس کا ولی، وہ میرا ولی. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، ان کے نہ کوئی خوف ہوتا نہ حزن ہوتا. خوف کس بات کا؟ ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا، اور جو کچھ اللہ چاہے گا اس میں کوئی نہ کوئی خیر ہوگا، چاہے فوری طور پر مجھے نظر نہ آئے. قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ میں عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم. عین ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو درحالے کہ اسی میں تمہارے لیے خیر ہو، اور عین ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو درحالے کہ اس میں تمہارے لیے شر ہو. اللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. تم افعال و اعمال و احوال و واقعات کے ظاہر کو دیکھتے ہو، اس سے متاثر ہو جاتے ہو. اس کے پردے میں کیا مشیت اذنی ہے، کیا ارادہ خداوندی ہے،
اس کے پشت پر کیا چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، یہ ہمیں نظر نہیں آتا. وی آر شارٹ سائٹڈ. ہماری نگاہ جو ہے بس کچھ دور تک جاتی ہے، اس سے آگے نہیں جاتی. لہذا افعال و اعمال و احوال و واقعات کے صرف ظاہر پر ہماری نگاہ ہے، باطن پر تو ہے ہی نہیں. لہذا ہم اس سے متاثر ہوتے ہیں. تو در حقیقت ایمان کا حاصل الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی حزن ہے نہ خوف ہے، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اسی طریقے سے قرآن مجید جو ہے بلند ترین مقام جو انسان کا ہو سکتا ہے، اس کی تعبیر کے لیے الفاظ استعمال کرتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. یہ باہمی رضامندی ہے، دو طرفہ اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، دو طرفہ تعلق ہوتا ہے. تم اللہ سے محبت کرو گے، اللہ تم سے محبت کرے گا. تم اللہ کے ساتھ مخلص ہوگے، اللہ تعالیٰ تمہیں واقعتاً اپنا مخلص بندہ بنا لے گا. تم اللہ کی طرف چل کر آؤ گے، اللہ تمہاری طرف دوڑ کر آئے گا. تم بارش بڑھاؤ گے، اللہ ہاتھ بڑھائے گا. تم اسے محفل میں یاد کرو گے، اللہ اس سے کہیں بہتر محفل میں تمہارا تذکرہ کرے گا، ملائکہ مقربین کی محفل میں. تم اللہ کو اپنے دل میں یاد کرو گے، اللہ اپنے جی میں تمہیں یاد کرے گا. یہ دو طرفہ معاملہ ہے. تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کی مدد سے مراد کیا؟ اللہ کے دین کی مدد، اس کی نصرت. اللہ تمہاری مدد کرے. میرا مالک اللہ، میرا رازق اللہ، میرا محافظ اللہ، میرا مددگار اللہ، میرا پشت پناہ اللہ، میرا دوست اللہ. یہ دوستی ہے اللہ کی جو لب لباب ہے، حاصل ہے ایمان کا. اسی کا نام ولایت ہے. اولیاء اللہ کے سروں پر سینگ نہیں ہوتے. جس کے دل میں ایمان راسخ ہو چکا ہو وہی اللہ کا ولی ہے. جسے اللہ پر یقین ہو چکا ہے وہی اللہ کا ولی ہے. جسے یقین ہے اللہ میرے ساتھ ہے، میرا مددگار، میرا پشت پناہ، میرا ساتھی، میرا دوست، میرا محبوب، میرا محب. اللہ اہل ایمان سے محبت کرتا ہے. واللہ یحب الصادقین. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. اللہ محبت کرنے والا، اہل ایمان محبوب، اور اہل ایمان محبت کرنے والے اللہ محبوب. والذین آمنوا اشد حبا للہ. آپ تصور کیجئے جسے یہ رشتہ ایمان یا رشتہ ولایت حاصل ہو جائے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے دوستوں کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن ہے. اور میں بیان کر چکا تھا، خوف اور حزن کے خاتمے ہی کا نام امن ہے. زوال خوف، زوال حزن. یہ خوف اور حزن کیوں آتے ہیں بار بار؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، دونوں آ گئے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. پھر وہی دو. وہ کیوں ہے؟ خوف ہوتا ہے کسی مستقبل کی بات کا، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، یہ نقصان نہ پہنچ جائے، یہ تکلیف نہ ہو، یہ غضب نہ آ جائے. خوف ہے مستقبل سے. حزن ہے یہ کیوں ہوا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ میرا فلاں چیز میرے ہاتھ سے جاتی رہی ہے، فلاں موقع نکل گیا، اب بیٹھے ہوئے ہیں اندر ہی اندر کڑ رہے ہیں، صدمہ ہے اور رنج ہے. اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ جانتا ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تعصوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا یحب کل مختال فخور. اس زمین میں یا تمہاری جانوں میں کوئی تکلیف، کوئی مصیبت نہیں آ سکتی سوائے اس کے کہ جو اللہ نے لکھ دی ہو، اس سے پہلے کہ وہ ظاہر ہو. جس کو یہ حقیقت معلوم ہو گئی اس کو یہ طرز عمل اختیار کرنا چاہیے. جو چیز چھن جائے، جاتی رہے، چھوٹ جائے، اس پر افسوس نہ کرو. کس نے چھینی؟ دوست نے. دوست کے فیصلے پر شکایت. دوستی کو بٹا لگا رہے ہو. سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. اگر دوستی ہے
تو پھر تو تمہیں گردن جھکانی چاہیے کہ ہر چہ ساقی ماریخت عین الطافست، جو بھی میرا ساقی میرے پیالے میں ڈال دے اس کا کرم ہے، جو اس کی طرف سے آئے اس پر کوئی رنج نہیں، کوئی صدمہ نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی شکایت نہیں، کوئی شکوہ نہیں، اور جو ہوگا وہ اس کے اذن کے بغیر نہیں ہوگا، اور اس کا اذن ہوگا تو یقیناً میرے لیے خیر ہی خیر ہے، چاہے وہ ناگوار شے ہو، بظاہر مجھے اچھی نہ لگ رہی ہو، میری شارٹ سائٹڈنس میں مجھے وہ نظر آ رہی ہے کہ میرے لیے بری ہے، لیکن قرآن نے کہا ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو، درحال ہے کہ اسی میں تمہارا خیر ہو، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو، درحال ہے کہ اس میں تمہارا شر ہو۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ جب مجھے یہ بات معلوم ہو گئی میں نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کیا، سپردم بے تو مایا خیش را تو دانی حساب کم و بیش را، اے رب جو تو چاہتا ہے وہ ہو، تیرے علم میں جو شے میرے لیے خیر ہے وہ ہو جائے، میری کوئی پسند نہیں، میری کوئی چاہت نہیں، یہ ہے راضی برضائے رب۔ اکبر الہآبادی نے اسے کہا ہے رضائے حق پہ راضی رہ، یہ حرف آرزو کیسا، خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم تو کیسا۔